अस्सलामु अलैकुम। घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, नवाज शरीफ को सेहत दिलाए, मरीम नवाज़ को कामयाब कराए। और काफ़ी दिनों के बाद घूमती चाय आई है। इसके साथ हम क्या खा रहे हैं आपको पता है जी? ये देखो जी, रेड हलवा जो मैंने बनाया है आपके लिए। ओए होए, ये वाइट होता है, मैं इसको भून भून के ना रेड कर देता हूँ। ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा, शुगर के मरीज़ ज़्यादा ना खाएं, ठीक है? लेकिन हलवा सर जी हर किसी को पसंद है। तो पसंद है ना? सही सही दसो, ठीक है? अब आते हैं जनाब अली, बातें इमरान की करते हैं आपके साथ। अच्छा जी, घूमती चाय आपने देख ली, काफ़ी दिनों के बाद आज देखी है आपने घूमती चाय। मैंने आज जो इससे पहले वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने आपको ज़िक्र किया था कि मैं थोड़े से जो इमरान ख़ान के इस्लामी टच के हवाले से जो बातें हैं ना, उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा कि एक उनका मखसूस जो फ़िरके की तरफ रुझान है या इल्ज़ाम है, चले ये कह दें, रुझान है या इल्ज़ाम है, उसके बारे में आपको मज़ीद बताऊँगा मैं। सबसे पहले अगर आप शुरू हों तो जब इमरान ख़ान वज़ीर आज़म बने तो उनको जब हलफ दिया गया तो वो ख़ातमुन नबीयीन नहीं कह सके। ये ख़ातमुन नबीयीन ख़ासुल ख़ास लफ्ज़ है जो सिर्फ़ और सिर्फ कोई फ़िरका हो, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, ख़ातमुन नबीयीन सब के लिए बराबर है ना, सिवाय कादियानियों के और मरज़इयों के। कादियानियों के तो कादियानियों के हवाले से इमरान ख़ान को ख़ातमुन नबीयीन का बार बार कहा जाता रहा और हमें पूरी मुस्लिम उम्मा को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि जब उसकी दुरुस्तगी करवाई गई ना, फिर भी उसमें ख़ातमुन नबीयीन नहीं कहा ना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या जानबूझ के था या सहवन था। दुरुस्तगी करा दी जाए तो फिर जानबूझ के तो ख़त्म हो जाता है ना, लेकिन जानबूझ के था, उन्होंने सही लफ्ज़ बोला ही नहीं बोला। अच्छा जी, अगर इसके इमरान ख़ान की हिस्ट्री देखें ना, तो मेरा चूँकि इससे ताल्लुक़ है बहुत ज़्यादा मियाँ वाली के हवाले से। इनकी जो फैमिली है ना, इमरान ख़ान की वाले साहब, इमरान ख़ान के कज़न, इमरान ख़ान के बहनोई, इमरान ख़ान के वो सारे रासिखुल अकीदा सुन्नी बेहतरीन मुसलमान हैं। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी हो गया, इनामुल्लाह न्याज़ी हो गया, इनके और चचा अमानुल्लाह न्याज़ी, और इनके सारी फैमिली को हम चूँकि शुरू से जानते हैं तो हमारा भी यही सिलसिला है, तो हम महल्लेदार हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वो है। अब इमरान को जो सारी दुनिया कहती है ना, वो कहती है कि इमरान के जो नानके थे ना, इकरामुल्लाह न्याज़ी, इनके वाले साहब, उन्होंने जो शादी की थी वो इधर ही होशियारपुर के इलाके, जहाँ कादियान भी है, इस इलाके से इनकी बरकी फैमिली के साथ इन्होंने की थी। उनकी फैमिली के साथ जितने भी लोगों ने हमें आज तक वीडियो भेजी हैं, तो उनमें से ज़्यादातर कादियानी हैं, ठीक है? ये मैं आपको उसकी बैक हिस्ट्री बताऊं जो मुझे सारा जिसका पता है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और आगे हैं जो इवेंट्स हैं। एक ख़ातमुन नबीयीन का मैंने बता दिया आपको। अगला इवेंट्स जी, जब इमरान ख़ान को जेल में हटाया गया और इनकी सारी टीम, इनकी जो वैसे सारी टीम है ना, जैसे वो मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर है, वो मशहूर है कि जनाब वो भी इसी फ़िरके से शायद ताल्लुक़ रखता है। फिर उनके जो प्रॉपर्टी टाइकून है, वो अकील है या कोई है, वो भी, और इस तरह मिलने जुलने वाला ना काफ़ी सारे लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, जिनका ताल्लुक़ कादियानियों से है, जो कादियानी हैं। फिर इमरान ख़ान की रिहाई के लिए चंदा इकट्ठा किया गया, ठीक है? और चंदा इकट्ठा करते करते उस वकील को अंगेज किया गया, सुन लें, जिसने सुलेमान रुश्दी का केस लड़ा था
اور سلمان رشدی کیا تھا؟ جس کو توہین رسالت میں سزا ہوئی تھی اور جس کے سر کی قیمت ایران نے بھی لگائی تھی، پاکستان نے بھی لگائی تھی، اور وہ پاکستان سے بھاگا اور باہر چلا گیا، اور جس وکیل نے اس کی وکالت کی تھی نا، عمران نے اسی کو چنا جس نے سلمان رشدی کی وکالت کی تھی۔ تو سب نے بڑی تنقید کی کہ بھئی یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا جو سلمان رشدی ہے اس کا یہ وکیل رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے جو کروڑوں ڈالر اکٹھے کیے تھے، پاؤنڈ، وہ اس کو دینے کے لیے دے بھی دیے، لیکن جب عوامی دباؤ آیا تو پھر انہوں نے اس کو وکیل نہیں کیا۔ وہ بھی پھر قادیانی ہونے کا ثبوت بنتا ہے نا۔ پھر اور جو عمران خان کے انٹرویو ایک دو مشہور ہیں کہ وہ کہ جی اگر کوئی بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو عمران کا وہ چلتا ہے کہ جناب وہ نہیں جی وہ تو انسان ہے اور وہ مسلمان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آخری نبی کو نبی آخری نہ مانے تو آپ اس کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے نا، یہ بھی ویڈیو دیکھی۔ پھر ابھی ریسنٹلی جو یہ واقعہ مشن نور کا ہوا ہے، اور مشن نور کے ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ اذان دینے والا جو مشن نور ہے نا، یہ خالصتاً قادیانیوں سے نکلا ہے، قادیانیوں سے نکلا ہے نا۔ اور یہ نام بھی ان کا مشن نور 20 ستمبر، تاریخ بھی ان کی، اور نام بھی ان کا حکیم نور الدین مرزا کے حوالے سے وہ، اور باقی جو عمران خان کی ساری کابینہ تھی اس میں سے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مرزائی ہیں، زیادہ تر لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ثبوت بھی آپ کے لیے کافی ہو گئے کہ عمران خان نے وہ کس مشن پہ آ رہے ہیں۔ پھر عمران خان نے سب سے پہلے جو شروع کیا تھا نا، وہ کرتارپور کا راہداری کھولی تھی، آپ کو یاد ہے نا، جو بالکل قادیان کے ساتھ ہے۔ ایسے جیسے دو ایسی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اس طرح یہ کرتارپور اور قادیان جو علاقہ ہے ان کا وہ اس طرح قریب ہیں، وہاں سے وہ پیدل کرتارپور کے ذریعے پاکستان میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ تو کافی لوگوں نے کہا تھا کہ جناب یہ بھی عمران خان نے سکھوں کے ساتھ ساتھ کرتارپور میں جو قادیانی ہیں ان کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ پاکستان میں ایزیلی آئیں اور جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر عمران خان کو جو چندہ دینے والے ہیں سب سے زیادہ وہ ہیں، پھر ان کا جو آج کل مرزا ہے قادیانیوں کا، اس نے یہی کہا ہے کہ عمران خان نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں یہ خاتم النبیین والی جو شک ہے، وہ میں نے تقریر بھی عمران کی سنی ہے کہ جو لوگوں نے جی وہ خاتم النبیین والی شک آئین میں ڈالی ہے وہ اس کو ہم ایلیمینیٹ کریں گے، ختم کریں گے، یہ بھی عمران خان نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں میں بھول جاؤں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ والی باتیں بھی ہیں، ٹھیک۔ تو یہ ساری جی یہ ایسی چیزیں ہیں جو کڑیاں ملائیں نا تو ساری ملتے ملتے عمران خان کو قادیانیوں کی طرف لے کے جاتی۔ پھر کہتے ہیں جی قادیانی جو غیر قادیانی ہوتی ہیں نا ان کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ اس کا بھی آپ گواہ ہیں کہ عمران خان نے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنی گالہ میں ہی رہتا تھا، آپ کو پتہ ہے، وہاں بہت بڑی شخصیت تھی، عمران خان وزیر اعظم تھے، وہ جا سکتے تھے کہ جناب علی یہ میں اس کے جنازے میں جاتا ہوں، لیکن عمران خان اس کے جنازے میں بھی نہیں گئے۔ پھر ان کے اپنے وہ انوار الحق یا کیا تھا وہ اس کے جنازے میں نہیں گئے، اور کسی کے بھی آپ نے نہیں دیکھے۔ ان کے قریبی عزیز جو ہے وہ نجیب اللہ نیازی وہ فوت ہوئے، اس کے جنازے میں بھی نہیں گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کو شک میں ڈالتی ہیں کہ ہم ابھی فتویٰ نہیں دے رہے آپ کو، ابھی ہم کوئی فتویٰ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو عمران کو اس قادیانی مذہب کی طرف لے کے جاتی ہیں، ٹھیک۔ پھر عمران خان صحیح طریقے سے کلمہ بھی نہیں پڑھتا، صحیح طریقے سے، اس کے تلفظ میں فرق ہے، اور
وہ تو بھول جائے نا کہ اس کو نماز آتی ہے یا یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی یہ ساری سرجی چیزیں ہیں جو آپ کو یہ ثابت کرتی ہیں کہ عمران مشکوک کم از کم ضرور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہو جاتا ہے نا۔ آپ بھی کوئی چیزیں بتائیں جو میں بھول رہا ہوں۔ آج ہمارے سوسائٹی اعظم گارڈن ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ملک عدنان کھوکھر صاحب تشریف لائے ہیں، نوجوان شیر ہیں، بالکل یہ بہت ماشاءاللہ کام کریں گے بھرپور طریقے سے، اور ان کا بڑا جوش اور ولولہ ہے۔ پوری کابینہ ہے جناب، یہ دیکھیں یہ ہماری اعظم گارڈن سوسائٹی میں ملک منصف عوان صاحب جی ہمارا فخر ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے جو ہے ابھی ہم انہیں نوٹیفیکیشن دینے آئے ہیں، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم دیں اعظم گارڈن سوسائٹی کی بہتری کے لیے، اور انہوں نے ہمارا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ قبول کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ مل کے اعظم گارڈن میں مزید جو بہتری ہو سکتی ہے وہ کریں گے، اور کر بھی رہے ہیں۔ ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ انہوں نے دیے بیک سائڈ سے زیادہ، یہ انہوں نے مشاورت کمیٹی میں رکھا ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ صدر صاحب ان بات ہیں دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح سے۔ بہت شکریہ جی، آپ کی محبت کا شکریہ۔ لو جی، یہ ٹی ٹائم ہے، یہ ہم چائے جناب پی رہے ہیں، اور یہ آپ کی گھومتی کافی ہے۔ کافی کس کس کو پسند ہے سر؟ کافی جو ہے نا، یہ آپ بتائیں کس کس کو پسند ہے؟ اور یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کیسا لگا جی؟ یہ ویڈیو کیسی لگی کھانے پینے کی؟